بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، آج ہم المرقات کا سبق نمبر 23 پڑھیں گے اور ہمارے آج کے سبق کا عنوان ہے ترتیب کے اعتبار سے جنس کے اقسام۔ آئیے پہلے ہم آج کے سبق کی عبارت اور اس کا ترجمہ سماعت کرتے ہیں۔ فصل فی ترتیب الاجناس، الجنس اما سافل وهو ما لا يكون تحته جنس ويكون فوقه جنس بل انما يكون تحته النوع كالحيوان فإن تحته الإنسان وهو نوع وفوقه الجسم النامي وهو جنس، فالحيوان جنس سافل، وإما متوسط وهو ما يكون تحته جنس وفوقه أيضا جنس كالجسم النامي فإن تحته الحيوان وفوقه الجسم المطلق، وإما عال فهو ما لا يكون فوقه جنس ويسمى بجنس الأجناس أيضا كالجوهر فإنه ليس فوقه جنس وتحته الجسم المطلق والجسم النامی والحیوان۔ ترجمہ: یہ فصل اجناس کی ترتیب کے بارے میں ہے۔ جنس یا سافل ہوگی اور یہ وہ جنس ہے کہ جس کے نیچے کوئی جنس نہ ہو اور اس کے اوپر کوئی جنس ہو، بلکہ اس کے نیچے نوع ہو، جیسا کہ حیوان، کیونکہ اس کے نیچے انسان ہے اور یہ نوع ہے، اور اس کے اوپر جسم نامی ہے اور یہ جنس ہے، لہذا حیوان جنس سے سافل ہے۔ اور یا متوسط ہوگی اور یہ وہ جنس ہے کہ جس کے نیچے جنس ہو اور اس کے اوپر بھی جنس ہو، جیسے جسم نامی، کیونکہ اس کے نیچے حیوان ہے اور اس کے اوپر جسم مطلق ہے۔ اور یا جنس عالی ہوگی اور یہ وہ جنس ہے کہ جس کے اوپر کوئی جنس نہ ہو اور اس کو جنس الاجناس بھی کہا جاتا ہے، جیسے جوہر، کیونکہ اس کے اوپر کوئی جنس نہیں ہے اور اس کے نیچے جسم مطلق، جسم نامی اور حیوان ہیں۔ سبق کی عبارت اور ترجمہ سماعت کرنے کے بعد آئیے ہم عبارت کی وضاحت سمجھتے ہیں۔ پیچھے مصنف نے جنس کی تعریف کی تھی کہ جنس اس کلی کو کہتے ہیں جو ایسے کثیر افراد پر ما ہوا کے جواب میں محمول ہو کہ جن کی حقیقت مختلف ہوتی ہے۔ تو پیچھے جنس کی تعریف تھی، اب یہاں سے جنس کی تقسیم کرتے ہیں۔ جنس کی کئی طرح کی تقسیمات آئیں گی۔ یہ پہلی تقسیم ہے ترتیب کے اعتبار سے۔ تو ترتیب کے اعتبار سے مصنف نے جنس کے 3 قسم ہیں: جنس سافل، جنس متوسط اور جنس عالی۔ وجہ اثر یہ ہے کہ جنس 3 حال سے خالی نہیں ہوگی، یا تو جنس کے نیچے کوئی جنس نہیں ہوگی، اوپر کوئی جنس ہوگی، یا اوپر کوئی جنس نہیں ہوگی، نیچے کوئی جنس ہوگی، یا اوپر بھی جنس ہوگی اور نیچے بھی جنس ہوگی۔ اگر جنس کے اوپر کوئی جنس ہو اور نیچے کوئی جنس نہ ہو، اس کو کہتے ہیں جنس سافل، جیسا کہ اس کی مثال ہے حیوان۔ اور اگر نیچے کوئی جنس ہو اور اوپر کوئی جنس نہ ہو، اس کو کہتے ہیں جنس عالی۔ اور اگر اوپر بھی کوئی جنس ہو اور نیچے بھی کوئی جنس ہو تو اس کو کہتے ہیں جنس متوسط۔ تو یہ جنس کے 3 قسم ہیں: جنس سافل، عالی اور متوسط۔ اب آئیے ہم ان کی تعریفات اور مثالوں کو جانتے ہیں، لیکن اس سے پہلے آپ ترتیب اجناس کو سمجھ لیں کہ اس کائنات کے اندر اجناس کس ترتیب سے پائے جاتے ہیں۔ تو کل اجناس جو اس کائنات کے اندر پائے جاتے ہیں وہ 4 ہیں: حیوان، اس کے اوپر جسم نامی، پھر جسم مطلق اور پھر جوہر۔ یہ 4 اجناس ہیں اور ان میں ترتیب بھی یہی ہے۔ سب سے نیچے حیوان ہے، حیوان کے اوپر جسم نامی ہے، جسم نامی کے اوپر جسم مطلق ہے اور جسم مطلق کے اوپر جوہر ہے۔ تو یہ اجناس ہیں جو اس کائنات کے اندر پائی جاتی ہیں۔ ان اجناس کے تحت پھر انواع آتے ہیں اور انواع کے تحت پھر افراد اور اشخاص آتے ہیں۔ اب آئیے ہم اجناس کی ترتیب کے اعتبار سے 3 اقسام کی تعریفات اور ان کی مثالوں کو جانتے ہیں۔
تو سب سے پہلے جنس سافل. جنس سافل اس جنس کو کہتے ہیں جس کے اوپر کوئی جنس ہو اور نیچے کوئی جنس نہ، اس کے نیچے نو ہو. اس کی مثال ہے جس طرح کے حیوان، کیونکہ حیوان آپ اس سلسلہ ترتیب کے اندر ذرا دیکھیں، حیوان اس کے اوپر جسم نامی ہے اور یہ جنس ہے، اور حیوان کے نیچے انسان ہے. انسان یہ جنس نہیں ہے بلکہ انسان یہ نوع ہے، لہذا حیوان اس کے اوپر جنس ہے لیکن نیچے کوئی جنس نہیں ہے، اس لیے حیوان کو ہم کہیں گے کہ یہ جنس سافل ہے. دوسری ہے جنس عالی. جنس عالی کی تعریف یہ ہے کہ جس کے نیچے تو کوئی جنس ہو اور اوپر کوئی جنس نہ ہو. اس سلسلہ ترتیب کے اندر آپ دیکھیں تو سب سے اوپر جوہر ہے، تو یہ جوہر جنس عالی ہے کیونکہ اس کے نیچے اجناس ہیں، جسم مطلق، جسم نامی، حیوان، لیکن اس کے اوپر کوئی جنس نہیں ہے. اس وجہ سے جوہر کو جنس عالی کہیں گے، اور اس کو جنس الاجناس بھی کہا جاتا ہے. تیسرا قسم ہے جنس متوسط. جنس متوسط اس جنس کو کہتے ہیں جس کے نیچے بھی کوئی جنس ہو اور اوپر بھی کوئی جنس ہو. اس کی مثال ہے جسم نامی اور جسم مطلق، یہ دونوں جنس متوسط ہیں. اس وجہ سے جسم نامی اس وجہ سے جنس متوسط ہے کہ اس کے نیچے بھی جنس ہے اور وہ ہے حیوان، اور اس کے اوپر بھی جنس ہے اور وہ ہے جسم مطلق اور جوہر. اس لیے جسم نامی کو جنس متوسط کہا جائے گا. جو جسم مطلق ہے یہ بھی جنس متوسط ہے کیونکہ اس کے نیچے بھی جنس ہے جسم نامی اور حیوان، اور اوپر بھی جنس ہے جسم جوہر. اس وجہ سے جسم مطلق یہ بھی جنس متوسط ہے. یہاں دو باتیں یاد رکھیں. پہلی بات یہ کہ ترتیب کے اندر جنس سافل کو پہلے، پھر جنس عالی اور متوسط کو ذکر کیا جاتا ہے. جنس کی ترتیب کے اندر جنس سافل کیوں کیا جاتا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جنس کے اندر عموم پایا جاتا ہے، اور عموم میں یہی ترتیب ہے کہ حیوان سے زیادہ عموم جسم نامی میں پایا جاتا ہے، جسم نامی سے زیادہ جسم مطلق میں پایا جاتا ہے، اور جنس مطلق سے زیادہ جوہر کے اندر عموم پایا جاتا ہے. اسی وجہ سے اس کو جنس الاجناس بھی کہا جاتا ہے. تو یہ سافل سے آغاز کرنے کی وجہ یہ ہے. دوسری بات یہاں یہ بھی یاد رکھیں کہ بعض یہاں ایک جنس کا اور قسم بھی بیان کرتے ہیں، جنس مفرد، اور اس کی تعریف یہ کرتے ہیں کہ جنس مفرد اس جنس کو کہتے ہیں جس کے نہ نیچے کوئی جنس ہو اور نہ اوپر کوئی جنس ہو. اس کی مثال دیتے ہیں جس طرح کے عقل، اور اس کے لیے ایک شرط ہے کہ جب ہم اس کو جوہر کے تحت داخل کریں لیکن جوہر کو اس کے لیے جنس نہ مانیں، تو پھر یہ عقل یہ جنس ہے، اس کے اوپر بھی کوئی جنس نہیں ہے کیونکہ اوپر جوہر ہے اور وہ جنس نہیں ہے، اور اس کے نیچے تو بالکل کچھ ہے ہی نہیں. اس وجہ سے عقل کو جنس مفرد کہا جائے گا کہ اس کے اوپر بھی جنس نہیں ہے اور نیچے بھی کوئی جنس نہیں ہے. لیکن اب سوال یہ ہوتا ہے کہ مصنف نے اس قسم کو یہاں کیوں ذکر نہیں کیا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ چونکہ یہ جو تقسیم ہے جنس کی یہ باعتبار ترتیب کے ہے، اور یہ جو جنس مفرد ہے یہ ترتیب کے اندر نہیں آتی. ترتیب کا مطلب یہ ہوتا ہے جس کے آگے کوئی ہو یا جس کے کوئی پیچھے ہو، یا آگے بھی ہو اور پیچھے بھی ہو، تو یہ ترتیب ہوتی ہے. چونکہ عقل یہ ترتیب میں نہیں آتی کیونکہ نہ اس کے آگے کوئی جنس ہے یعنی کہ اوپر، اور نہ اس کے نیچے کوئی جنس ہے. ٹھیک ہے، اس وجہ سے جنس مفرد کو یہاں مصنف نے ذکر نہیں کیا. عزیز طلبہ، یہ تھا ہمارا آج کا سبق. آج کے سبق کے اندر ہم نے ترتیب کے اعتبار سے جنس کے 3 قسم سافل، متوسط اور عالی ان کو جانا. امید ہے کہ آپ لوگ آج کا سبق سمجھ گئے ہوں گے. آپ سے گزارش ہے کہ آپ ترتیب کے اعتبار سے جنس کے 3 اقسام سافل، متوسط اور عالی ان کی تعریفات اور مثالوں کو ذکر کریں، اور اس بات کی بھی وضاحت کریں کہ جنس مفرد کو مصنف نے یہاں ذکر کیوں نہیں کیا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں علم نافع، عمل صالح کے ساتھ اخلاص کی دولت بھی عطا فرمائے.